اس کا خطیب کا اپنا طریقہ ہوتا ہے. خط آیا میرے مولا کو شام سے، مولا شام میں تشریف لے آئیں، چند معاملات پر آپ سے کوئی بات کرنی ہے. اچھا میں نے مولا حسن کا سفر نامہ نہیں پڑھنا کہ جب مولا شام میں پہنچے کیا ہوا، چوک میں پہنچے کیا ہوا، دوسرے چوک میں پہنچے کیا ہوا. بس ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جب میرا مولا حسن شام میں آیا نا، اعلان ہوا علی کا بڑا بیٹا حسن ابن علی آ گیا ہے، علی کا بڑا بیٹا حسن ابن علی آ گیا ہے. تو خرم بھائی جن عورتوں کے چہروں کو کبھی سورج نے نہ دیکھا تھا وہ حسن کو دیکھنے کے لیے بازاروں میں آ گئی. ہائے ہائے ہائے، اس سے آسان خطابت میں کہاں سے لے آؤں. میرے مولا دربار میں پہنچے. اچھا اس لعین شام نے ایک پلاننگ کی تھی. کیا پلاننگ؟ کہ جب حسن ابن علی دربار میں آئے، اپنے نوکروں کو کہا تھا کسی نے دربار کے پردے نہیں ہٹانے. امام حسن ہاتھ سے اپنے پردے ہٹائے گا، نعوذ باللہ یہ امام کی توہین ہوگی. اب بندہ دیکھوں گا جو ہو شیعہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہو اور چپ ہو جائے. خرم بھائی میں کہتا رہتا ہوں جاہل تھا، بے وقوف تھا، سمجھتا نہیں تھا امام جب آنے پہ تل جائے کعبے کی دیوار نہیں روکتی، اس کا دربار کیسے. آئے ہائے ہائے ہائے، جی مل کے عبادت کر دے حیدری. اچھا اس نے ایک اور اعلان کیا تھا، ایک اور اعلان کہ جب حسن دربار میں آئے نا کسی نے اٹھ کے حسن کی تعظیم نہیں کرنی. خدا کی قسم حجت خدا تھا میرا مولا. ہیں جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے سب سے پہلے یہی کھڑا ہوا. توجہ کرنا، ایک بندہ دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے مولا آپ میرے باپ کو جانتے ہیں. مولا اشارہ کروں گا خرم بھائی، بڑا ہی سمجھدار مجمع تشریف فرمائے. میں اس سمجھی ہوئی قوم کو کیا سمجھا سکتا ہوں، جن کے بچپن میں سمجھ، جوانی میں سمجھ، بڑھاپے میں سمجھ، جن کا کوئی مر جائے قبر میں اتار کے کہتے ہیں سن اور سمجھ. جاگنا نیاز ہے. مولا بندہ مولا آپ میرے باپ کو جانتے ہیں. میرے بندے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا. مولا آپ میرے باپ کو جانتے ہیں. امام حسن مجتبی دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں کون سا. ہائے جو پہنچ گئے ہیں زندہ باد ہے. ایک دوسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے امام حسن سے گستاخانہ لہجے میں بات کی. امام اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں تو کس کا بیٹا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ یہ کہتا ہے میرا نام عامر ہے. کس کا بیٹا ہے؟ آس کا بیٹا ہوں، آس کا بیٹا ہوں. حسن مجتبی جلال میں آئے، جلال میں آ کے اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں اچھا تو اس کا بیٹا ہے جس نے میرے نانا کو بے اولادی کا تانا دیا تھا اور اللہ نے کہا تھا تو بے اولاد رہے گا. بے اولاد باپ کا بیٹا. جاگنا چھوڑ رہا ہوں فضائل پہ منبر. بے اولاد باپ کا بیٹا. وہ بیٹھا. تیسرا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے باپ کے پاس اتنا سونا تھا، اتنی چاندی تھی، اتنے ہیرے تھے، اتنے جواہرات تھے. وہ بیٹھا. چوتھا بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے باپ کے پاس اتنے اونٹ تھے، اتنے گھوڑے تھے، اتنی تلواریں تھی. تاریخ کہتی ہے جب 500 بندہ اپنے باپ دادا کی فضیلتیں بتا کر خاموش ہو کر بیٹھا، اس وقت امام حسن لعین شام کو قریب بلا کے فرماتے ہیں میں اپنے دادا کی سخاوت نہیں بتاؤں گا، تو میرے دادا کی سخاوت سے واقف ہے. میں اپنے بابا علی کی ذوالفقار کی چھنکار نہیں بتاؤں گا، تو میرے بابا علی کی تلوار کو جانتا ہے. امام حسن مجتبی فرماتے ہیں تیرے بھرے دربار میں میں اپنی ماں حوا سے لے کر اپنی ماں زہرا کا کردار بآواز بلند بتاتا ہوں کہ میری فلاں ماں کا کردار یہ تھا، فلاں ماں کا کردار یہ تھا، فلاں ماں کا کردار یہ تھا. حسن مجتبی فرماتے ہیں اگر تجھ میں جرت ہے تو تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا. جاگنا نیاز مولا حیدری. اگر تجھ میں جرت ہے، چھوڑ رہا ہوں منبر، 2 منٹ میری طرف دیکھیے گا. اگر تجھ میں جرت ہے تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتا. امام فرماتے ہیں میں حجت خدا ہوں، میں اللہ کا بااختیار نمائندہ ہوں. امام فرماتے ہیں میں چاہوں تو دن کو رات کر دوں. بولو جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے. رات کو دن کر دوں، مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں. خرم بھائی اگلا لفظ مشہور ہی اتنا ہے، ایک لفظ میں کہوں گا دوسرا خود بخود یہ غیور مجمع کہہ دے گا. مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، شام کو یمن کر دوں، یمن کو شام کر دوں، مرد کو ہائے 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 ہائے
हाय डरना हसन मुजतबा से। जो अली की विलायत पे भौंकते हैं, डरना हसन मुजतबा से। हसन आज भी जिन्स तब्दील कर सकता है, मर्द को औरत कर दूं। बंदा खड़ा हुआ, छोड़ रहा हूं मिंबर, बंदा खड़ा होके कहता है मौला तेरा बाबा अली भी ऐसे दावे करता था, तू भी ऐसे दावे करता है, कभी शाम भी यमन हो सकता है, कभी मर्द भी औरत हो सकता है मौला मर्द औरत कैसे हो सकता। बंदा चुप रहा, मुझे दुख लगना है मौला मर्द औरत कैसे हो सकता है। इमाम उंगली का इशारा करके फरमाते हैं ऐसे। ला 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 ला, थोड़े बंदे बोले हैं, मिलके बोले हैदरी। सैयदजादा इमाम ने उंगली का इशारा किया, फरमाया ऐसे ऐसे। उस बंदे ने, कुमैल भाई, अपने आप पर गौर किया, उसकी जो पगड़ी थी वो दुपट्टा बन गई। हाय हाय हाय, छोड़ रहा हूं मिंबर, एक मिनट मेरी तरफ देखना। दुपट्टा बन गई, दुपट्टा। अच्छा, इमाम ने दावे बहुत से किए थे, एक ही वक्त में इमाम ने अपने दो दावों को साबित कर दिया। मर्द को औरत कर दिया, औरत को मर्द कर दिया, क्योंकि औरत शाम की थी, मर्द यमन का था, शाम यमन हो गई। हाय 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 हाय, कैसे समझाऊं, यमन शाम हो। अच्छा, औरत जाने लगी ना, इंज पढ़दा जिवें उस्ताद मोहतरम नसीम मिल्लत जाफरिया कुमैल भाई पढ़ा कर देते। ये उठा, बिस्मिल्लाह ना, सराकी च पढ़दा, ए उठा ते टुरी। ना 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 ना, जेड़े परेशान बैठे हो डरो मेरे मौला हसन मुजतबा तू। ए उठा टुरी। इमाम फरमाया किन? मौला घर। इमाम फरमाते हैं कोई जरूरत नहीं, जिसके पास तू जा रही है उसे हमने मर्द बना दिया। अब मुझे नहीं पता कितने बंदे चुप रहेंगे, कितने अली अली की तिलावत में मेरे साथ शरीक इबादत होंगे। जुमला आखिरी मिंबर छोड़ रहा हूं। कुमैल भाई, थोड़े अरसे के बाद शाम के चंद लोगों ने इस औरत को लिया, हसन मुजतबा के करीब आए, हाथ जोड़ के कहते हैं मौला आप इमाम इब्ने इमाम हैं, आप करीम इब्ने करीम हैं, आप रहीम इब्ने रहीम हैं। मौला इस पे तरस फरमाए, इस पे रहम फरमाए, इस पे करम फरमाए। मौला इसे इसकी असली हालत में ले आए। इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं बेशक मैं हुज्जत खुदा हूं, इमाम इब्ने इमाम हूं। इमाम फरमाते इस पे रहम भी करूंगा, इसे इसकी असली हालत में भी ले आऊंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़े अरसे बाद, थोड़े अरसे बाद, थोड़े अरसे बाद। बुआ साहब मिंबर छोड़ रहा हूं, जुमला आखिरी, थोड़े अरसे है मौला, थोड़ा अरसा क्यों? इमाम फरमाते हैं अल्लाह इसमें से एक औलाद पैदा करेगा जो ना मर्द होगा ना औरत होगा, बल्कि हिजड़ा होगा, जो शाम के बाजारों में नाच नाच के कहेगा खबरदार अली के बेटों से कभी पंगा ना लेना। वमा अलैना। हमारे मेहमान जाकिर